کئی چاند تھے سر آسماں۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 35واں حصہ۔ باب فیروز پور جھرکا۔ فیروز پور جھرکا تک 3 دن کا سفر بخیر و خوبی طے ہوا۔ برسات نے راستوں کو کیچڑ اور تمام سوکھے ندی نالوں کو پانی سے بھر دیا تھا، لیکن نواب کے ہاتھی اور اونٹ خوب سیدھے ہوئے تھے۔ ایک خیمہ و خرگاہ ان کے آگے آگے چلتا تھا، ایک ان کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اگر کہیں مجبوراً بھی قیام کرنا پڑتا تو اچھی جگہ دیکھ کر خیمے نصب کر لیے جاتے اور راستے کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیا جاتا۔ آگے جانے والے خیمہ و خرگاہ کے ساتھ مسلح برقندازوں کے علاوہ 2 اونٹوں پر 2 زنبورکیں بھی ہوتی تھیں۔ ان کا گولہ بارود مضبوط ترپال سے ڈھکا رہتا تھا اور زنبورکیں دائیں بائیں اونٹ کے کجاوے میں اس طرح نصب کی جاتی تھیں کہ ایک ہی زنبورکچی دونوں توپیں بیک وقت سر کر سکتا تھا۔ چھوٹے میدان جنگ میں دفاع کے لیے ان سے بہتر اسلحہ کوئی نہ تھا۔ زنبورکچی عموماً علاقے دکن کے ہوتے تھے اور مخالفانہ گولیوں کی بوچھار کے سامنے مقاومت کے لیے بہت نامدار تھے۔ دلاور الملک نواب احمد بخش خاں کے پہلے فیروز پور جھرکا میں کوئی قلعہ نہ تھا، صرف ایک گڑھی تھی جس میں نواب نجیب الدولہ کے زمانے تک شاہی فوجدار رہتا تھا۔ نجیب الدولہ کے انتقال 1770 کے بعد اس علاقے پر دہلی کا اقتدار کمزور پڑتا گیا، حتیٰ کہ جب لارڈ لیک کو شاہ عالم بہادر شاہ ثانی نے وکیل مطلق مقرر کیا تو ہانسی حصار تک کا سارا خطہ ملک عملاً فرنگی نظام میں آ گیا۔ اب فیروز پور جھرکا کی سیاسی اور فوجی اہمیت گھٹ گئی، کیونکہ ہانسی میں انگریز منتظم بیٹھنے لگا تھا اور خود ریزیڈنٹ کو کمشنر علاقہ دہلی ہونے کی وجہ سے ہانسی تک کے تمام ملک میں تفوق اور اقتدار حاصل تھا۔ لیکن نواب احمد بخش خاں نے یہاں کی آزاد ولایت حاصل کرنے کے بعد گڑھی کی مرمت اور توسیع کی جانب فوراً توجہ کی اور سال بھر کے اندر اندر اسے اپنے قیام کے لائق قلعے میں تبدیل کر لیا۔ مرمت اور توسیع شدہ پرانی گڑھی انہوں نے اپنے اور دفتر و دیوان کے لیے رکھی۔ اس سے متصل 2 حویلیاں حرم سرا کے طور پر تعمیر کرائیں۔ پرانی گڑھی اور نئی حرم سرائیں ایک ہی 4 دیواری میں تھیں، لیکن ان کے درمیان طویل و عریض خانہ باغ تھا، جس میں موسم کے اعتبار سے استعمال میں آنے والی 12 دریاں، مہتابیاں اور بنگلے تھے۔ بیچ میں ایک نہر تھی جس میں جگہ جگہ فوارے چھوٹتے تھے اور جس کا پانی اندرون گڑھی اور حویلیوں کے بھی فواروں کو تازہ رکھتا تھا۔ نواب احمد بخش خاں کے زیر اقتدار آتے ہی فیروز پور جھرکا کی خوشحالی اور آبادی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اب وہ قصبہ نہیں بلکہ چھوٹا سا شہر تھا جس میں شہری زندگی کے تمام لوازم موجود تھے۔ 2 شفا خانے، متعدد سرائیں، باغات، مستقل بازار، گنج، اہل حرفہ کے الگ الگ محلے، کئی مدرسے، ایک جامع مسجد، کئی ذیلی مساجد، ایک کربلا، ایک رام لیلا میدان، کئی مندر، ایک گردوارہ، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا گرجا گھر بھی تھا جسے انگریزوں نے شاہ عالم بہادر شاہ ثانی فردوس منزل کے آخری سال میں بادشاہ کی اجازت سے بنوا لیا تھا۔ بازاروں میں طرح طرح کے سامان اور خریداروں کی ریل پیل تھی۔ گنج سب کے سب غلے اور گڑ، شکر، گھی، تیل، تلہن، ہر قسم کی اشیاء خوردنی سے بھرے ہوئے تھے۔ دور دور کے بیوپاریوں نے اپنی کوٹھیاں وہاں کھڑی کر لی تھیں۔ گرد و نواح کی منڈیوں سے غلہ، مویشیان اور دیگر سامان کی مسلسل آمد و رفت تھی۔ شمس الدین احمد نے اپنے باپ کے قائم کردہ امن و امان اور خوشحالی کو اور بھی ترقی دی، اور اب تو بعض حریص انگریز صاحبان عالی شان کو افسوس ہونے لگا تھا کہ ایسا متمول اور بھرا پورا علاقہ کسی دیسی رئیس کے زیر نگین کیوں ہو۔ فیروز پور جھرکا پہنچ کر شمس الدین احمد نے چند ہی دنوں میں جہانگیرہ کے لیے تمام امکانات پر از سر نو غور کیا۔ مرزا جان اکبر آباد میں سے ایک گھرانے کی طرف سے ایک رشتہ پہلے آیا تھا جو انہیں مناسب لگا تھا، لیکن وہ مناسب نہیں بلکہ انسب کی تلاش میں تھے۔
اس لیے انہوں نے اکبر آبادی رشتے کو محض زیر غور رکھا تھا اور اس کے بارے میں عملاً کوئی قدم نہ اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے اکبر آباد میں اپنے مختار کار کے ذریعہ چھان بین کرائی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ سنی المذہب، سید النسب ایرانی خاندان سے ہیں۔ ان کے دادا اور مرزا اسد اللہ خان کے دادا قوقان بیگ ایک ہی وقت میں اپنے اپنے اصل مستقر اور زاد بوم سے نقل مکان کر کے ہندوستان آئے تھے۔ مرزا قوقان بیگ ماوراء النہر سے اور آغا مرزا محمد احسن علی شیراز سے احسن علی کے دو بیٹے ہوئے۔ ایک کی شادی رامپور کے ایک شیعہ گھرانے میں ہوئی اور اس نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا۔ اب اس شاخ کے سب مرد عورت شیعہ تھے اور اس گھرانے کے آغا مرزا تراب علی ایک جوان لائق و فائق ظریف و خلیق نواب رامپور کی سرکار میں داروغ فیل خانہ و خرگاہ تھے۔ اس خاندان کی اکبر آبادی شاخ حسب سابق سنی المذہب رہی تھی۔ آغا محمد احسن علی کے ایک بیٹے آغا مرزا امجد علی نے شاہ عالم بہادر شاہ ثانی فردوس منزل کے زمانے میں قلعہ اکبر آباد میں کتاب دار کا منصب حاصل کیا اور خطابات ملکی و خانی سے مخاطب ہو کر اعتبار الملک آغا مرزا محمد امجد علی خان کہلائے۔ قلعے پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو کتاب دار کا عہدہ تخفیف میں آ گیا اور اعتبار الملک نے بادشاہ کی نوکری کے بعد کسی اور کی نوکری کو دون مرتبہ جان کر اپنی حویلی واقع میوہ کٹرا میں قیام کیا اور اپنی زمینات و باغات کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ خالی وقت میں وہ خاص رؤسا کے لڑکوں کو منطق و فلسفہ کا درس بھی دیتے تھے۔ اعتبار الملک اور راجہ بلوان سنگھ اور مرزا قوقان بیگ کی حویلیاں پاس ہی پاس تھیں، لہٰذا رفتہ رفتہ ان کی اولادوں میں اتنا میل جول ہو گیا کہ سب ایک ہی گھر کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ان اولادوں میں مرزا قوقان بیگ کے پوتے مرزا اسد اللہ خان غالب اور اعتبار الملک کے بیٹے مرزا محمد معظم علی خان بھی تھے۔ انہی معظم علی خان کے چھوٹے بھائی محمد اعظم علی خان سے جہانگیرہ بیگم کے رشتے کی بات مرزا غالب کے خسر اور شمس الدین احمد کے سگے چچا نواب مرزا الہی بخش معروف کے توسط سے آئی تھی۔ مختار کار کی اطلاع کے بموجب مرزا اعظم علی خان 17-18 برس کے خوبصورت نوجوان اور علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھے۔ یہ لوگ راسخ العقیدہ سنی المذہب، حنفی المشرب اور ایران سے ان کے روابط روحانی اب بھی اتنے استوار تھے کہ ان کے گھر میں فارسی بولی جاتی تھی۔ در حال ہے کہ مرزا اسد اللہ خان کے والد کے زمانے سے مرزا قوقان بیگ کے اندرون حویلی ہندی ہی کا دور دورہ ہو گیا تھا۔ مختار کار نے اس گھرانے کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا کہ اگرچہ یہ خانوادہ دنیاوی ثروت کے اعتبار سے بہت بلند رتبہ نہ تھا، لیکن اس کے مردوں کی شرافت و نجابت اور علم و زہد اور اس کی عورتوں کے حسن، عصمت و عفت اور سوڑاپے کی قسم کھائی جاتی تھی۔ ان کے دنیاوی وسائل بہت وسیع نہ سہی لیکن اتنے تنگ بھی نہ تھے کہ سارا گھرانہ فکر معاش سے آزاد مرفہ الحال زندگی نہ بسر کرتا ہو۔ آغا مرزا محمد اعظم علی خان اب چند دنوں سے صاحب لیفٹین گورنر بہادر صوبہ آگرہ کے دفتر نظارت میں نائب میر منشی مقرر ہو گئے تھے۔ نواب شمس الدین احمد خان نے بہت سوچ کر رشتے کو منظوری دے دی۔ 12 ستمبر 1834 کو بعد نماز جمعہ جہانگیرہ بیگم کا نکاح آغا مرزا محمد اعظم علی خان سے منعقد ہوا۔ بارات آگرے سے فیروز پور جھرکا آئی تھی۔ آمد بارات کے تیسرے دن نکاح ہوا اور 7ویں دن رخصتی عمل میں آئی۔ 1 لاکھ روپیے سکہ شاہی مہر بندھا، ایک ربع جس کا معجل تھا اور فوراً ادا کر دیا گیا تھا، بقیہ 3 ربع معجل رہا۔ بارات کی آمد و رفت اور گھوڑے جوڑے کا سارا خرچ نواب شمس الدین احمد خان نے اٹھایا، لیکن لڑکے والوں کی طرف سے بھی چڑھاوے کے زیوروں، اقمشہ اور دیگر قیمتی اشیاء میں غیر معمولی فراخ دلی اور افراط برتی گئی۔ بارات کے دوران قیام 7 دن سارے شہر فیروز پور جھرکا میں دونوں وقت کے کھانے کا انتظام نواب کی طرف سے تھا۔
ससुराल में जहांगीरा बेगम हाथों हाथ ली गईं। उनके हुस्न और जमाल और नवाबी शाइस्तगी, नफासत और तमकीन ने सबके दिल मोह लिए। उन्हें जहांगीर दुल्हन का खिताब मिला और जल्द ही वो अपने नए घर में घुल मिलकर हंसी खुशी रहने लगी। शमसुद्दीन अहमद खान को बहन के सुख और सारे अकबराबाद में छोटे बहनोई के तई मोहब्बत और एहतराम और ज़नो-शो में उल्फत व उन्स के मामलात की खबरें मिली तो उन्होंने सजदे शुक्र अदा किया और दिल में ख्याल किया कि मेरी शूमिये ताले के दिन अब गुजर चुके हैं या जल्द गुजर जाने वाले हैं, और एक गिरह विलियम फ्रेजर की जो अभी मोहताज कशाइश है वो भी इंशाअल्लाह जल्द वाह हो जाएगी। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। ता नाखुन अज पलंग न गिरद ब आरियत, अय्याम अज दिलम गिरहे वा नमी कुनत। 4 अक्टूबर 1834 शनिचर का दिन मौसम खुशगवार हो गया था। शुमाल की तरफ से ठंडी हवा आने लगी थी और राजपुताने की सरकश मगरबी हवाएं सुस्त पड़ गई थी। किले के गुंजान बागों में तीतर बोलने लगे थे। शाम के वक्त शामा भी अक्सर बोलती और तरह तरह के तोतों के झुंड तो हमा वक्त बागों और आसमान में शोर करते रहते थे। शमसुद्दीन अहमद की तबीयत आज बहुत बहाल थी, क्योंकि जहांगीरा के ससुराल वालों की तरफ से जमुना किनारे की तरकारियों की डाली के साथ जहांगीरा का खत भी आया था। नवाब का मालूम था कि सनीचर को दिन का खाना जनाना हवेली में तनावुल करते थे। सुबह का दरबार बर्खास्त करके उन्होंने जहांगीरा का खत दोबारा बहुत खुश होकर पढ़ा। अकबराबाद से आए हुए कारिंदों के क़याम ताम के बारे में हिदायत दी और किले से बरामद होकर उस तंग कूचे सलामत की तरफ मुड़ने ही वाले थे जो फूलदार दरख्तों और झाड़ियों से घिरा हुआ था और जनाना हवेली पर ख़त्म होता था। नवाब के बरामद होते ही दूर किले के सदर दरवाजे पर कुछ हल्का सा शोर हुआ। कोई सांडनी सवार अंदर आने की इजाजत का तालिब था। मुहाफिज खाने से 2 बरदार दौड़ते हुए नवाब के सामने हाजिर हुए और सलाम करके बोले कि दिल्ली से हुजूर के लिए कोई कागज लेकर सांडनी सवार आया है, लेकिन हमने उसे रोक दिया है कि आली जाह अब दरबार बर्खास्त फरमा चुके हैं। शमसुद्दीन अहमद ने हुक्म दिया, कुछ मुजायका नहीं, आने दो। सांडनी सवार, जिसका नाम अनिया मेवाती था, नवाब के यहां हरकारे के तौर पर नौकर था। तेज रफ्तारी, जफाकशी और सहुबात सफर की बर्दाश्त के लिए उसके शोहरे दूर दूर तक थे। वो अपना नाका सदर दरवाजे पर छोड़कर दौड़ता हुआ नवाब के सामने आया और झुककर 7 तस्लीमा करने के बाद अर्ज गुजार हुआ, आली जाह के मुख्तार कार बहादुर ने अरीजा भेजा है। शमसुद्दीन अहमद के दिल में खतरा गुजरा कि कुछ गैर मामूली बात है, हालांकि ऐसी बात के बज़ाहिर कहीं से कोई आसार न थे। बहुत भागम भाग चले आ रहे हो, लाओ देखें तो सही क्या लाए हो। नवाब ने अनिया को नजदीक आने के लिए हाथ से इशारा करते हुए कहा, क्या कोई खास बात है? यह तो आली जा ही बेहतर जान सकते हैं। मुझे कल्लाद दीवान साहब ने बुलवाकर हुक्म दिया कि आज सुबह पौ फटे ही यहां से कूच कर जाइयो। यह अर्जी हमारे हुजूर की खिदमत में कल जोहर के पहले पहले पेश हो जावे। बहुत खूब, तुमने 40-42 कोस बड़ी उजलत से तय किए भाई वल्लाह। यह कहते हुए नवाब शमसुद्दीन अहमद ने इशारा किया कि खत हाजिर किया जाए। अनिया ने अपनी पगड़ी खोली, एक मुहरबंद रेशमी थैली उसमें से निकालकर दोनों हाथों पर रखी और एक कदम आगे बढ़कर सर झुकाए हुए अपने हाथ नवाब की तरफ बढ़ा दिए। नवाब के दाएं जानिब खड़े हुए बरकंदाज ने बढ़कर थैली अपने हाथ में ले ली और मालिक का इशारा पाकर मुहर तोड़ी और थैली के अंदर से गोल लिपटा हुआ एक मोटा कागज निकाला और यूं ही लपेटा हुआ कागज दोनों हाथों पर रखकर नवाब की खिदमत में पेश कर दिया। खत को हाथ में लेते ही शमसुद्दीन अहमद को महसूस हुआ कि यह कागज किसी बहुत बुरी खबर से बोझल है। अगर मुमकिन होता तो वो उसे पढ़े बगैर आग या दरिया में डलवा देते, लेकिन जाहिर है कि ऐसा करना न तो मुमकिन था और न कुछ मानी ही रखता था कि जो इत्तला इस खत में मजकूर थी वो बहरहाल आश्कारा होकर रहनी थी। कागज के बल आहिस्ता आहिस्ता सीधे करके नवाब ने वरक को सीधा किया और उस पर उचटती हुई सी निगाह डाली।
محسوس ہوا کسی نے چارہ کاٹنے کا بھاری گنڈا سا ان کے پاؤں پر کھینچ مارا ہے اور دونوں ٹانگیں ٹخنے کے اوپر سے کٹ کر پیروں سے الگ ہو گئی ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے لہرا کر انہوں نے چاہا کہ پاس کھڑے ہوئے برقنداز کے کندھے کا سہارا لیں، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال کر انہوں نے خط کو بغور پڑھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون نواب کے منہ سے نکلا، اور وہ کچھ مزید کہے بغیر الٹے پاؤں قلعے کے اندر واپس چلے گئے۔ اندر اپنی مخصوص آرام کرسی پر دراز ہو کر انہوں نے اشارے سے پانی مانگا اور پانی پیتے پیتے خط کو تیسری بار پڑھا۔ اعلیٰ حضرت ولی نعمت سلامت بعد تسلیمات معروض می شود خبر رسیدہ است کہ از آستانہ عالیہ نواب گورنر جنرل بہادر فیصلہ در باب مقدمہ حضور صادر شدہ است و نقل آن فیصلہ امروز بوقت صبح گاہی در ریزیڈنٹی موصول شدہ است۔ توقع و اندیشہ ہا این است کہ در 2 سہ روز نواب ریزیڈنٹ بہادر احکامات برائے عمل درآمد آن فیصلہ جاری خواہند فرمود۔ بندہ در تحریر این عریضہ بسیار قلق و رنج دارد کہ فیصلہ بحسب منشاء آن بندہ پرور سلامت نمی باشد۔ حکم نواب گورنر جنرل بہادر این است کہ علاقہ لوہارو و پرگنہ جات تحت آ سرکار از تحویل اعلی حضرت گرفتہ می شوند و ولایت آ ملک تمامی سپرد امین الدین احمد خان بہادر می باید کرد۔ مزید حکم صادر شدہ است کہ عمل درآمد این فیصلہ بفور می کنند۔ دیوان و کارکنان سرکار لوہارو را باید کہ تاجیلاً در خدمت سرکار اعلی حضرت حاضر شوند و جملہ تمسکات و کواغذ را در تحویل خود بحق امین احمد خان بہادر بگیرند و از حویلیان در شہر دہلی حویلی واقع محلہ بلی ماران گلی قاسم جان زیر تصرف امین الدین احمد خان بہادر و حویلی دیگر واقع دریا گنج در قبضہ اعلی حضرت خواہ شد و فیروز پور جھرکا و سائر پرگنہ جات و محالات تحت آن سرکار در تسلط حضور پرنور حسب سابق می مانند عرض کردن واجب پند اشتم این عریضہ فرستم حرر نیاز دیوان عبداللہ خان مرقوم شد، شہر شاہجہاں آباد۔ ترجمہ: اعلیٰ حضرت ولی نعمت سلامت بعد تسلیمات کے معروض ہے کہ خبر ملی ہے کہ نواب گورنر جنرل بہادر کے آستانہ عالی سے در باب مقدمہ حضور فیصلہ صادر ہو چکا ہے اور نقل اس فیصلے کی آج صبح ریزیڈنٹی پہنچ گئی ہے۔ توقع اور اندیشہ ہے کہ اندر 2-3 روزوں کے ریزیڈنٹ بہادر برائے عمل درآمد فیصلہ مزید احکامات جاری فرمائیں گے۔ یہ تحریر کرتے ہوئے بندے کو نہایت قلق ہے کہ فیصلہ بندہ پرور سلامت کی حسب منشا نہیں ہے۔ حکم نواب گورنر جنرل بہادر ہے کہ علاقہ لوہارو کا اور اس کے ماتحت پرگنہ جات تحویل سے اعلی حضرت کی لے لیے جاویں اور ولایت اس خطہ ملک کی امین الدین احمد خان بہادر کو سپرد کر دی جاوے۔ مزید حکم ہوا ہے کہ عمل درآمد اس فیصلے پر بفور ہو اور دیوان و کارکنان علاقہ لوہارو شتابی سامنے حضور فیض گنجور اعلی حضرت کے حاضر ہوئیں اور جملہ تمسکات و کواغذ کو تحویل میں اپنی لے لیں۔ شہر دہلی کی 2 حویلیوں میں سے حویلی واقع محلہ بلی ماران گلی قاسم جان پر قبضہ صاحب زادگان لوہارو کا اور حویلی واقع دریا گنج پر تصرف اعلی حضرت کا ہوگا۔ فیروز پور جھرکا اور سائر پرگنہ جات و محالات جو تحت فیروز پور جھرکا ہیں حسب سابق تسلط میں حضور پرنور کے رہیں گے۔ عرض کرنا واجب جانا یہ عریضہ بھیجتا ہوں حررہ نیاز دیوان عبداللہ خان مرقوم ہوا بتاریخ 27 جمادی الاول 1250 بروز جمعہ مطابق 30 ستمبر 1834 بوقت مغرب در شہر شاہجہاں آباد حد۔ ظاہر ہے کہ خط کا مضمون بالکل واضح تھا اور شمس الدین احمد اگر اسے بار بار پڑھ رہا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ مضمون میں کوئی اشکال تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ کچھ فیصلہ کرنے سے خود کو قاصر پاتا تھا، اور اس وجہ سے بھی
کہ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا اور ہر بار پڑھ لینے کے بعد اسے بے چینی ہوتی کہ خط کو دوبارہ پڑھیے، شاید اس میں کوئی بات موافق ہو جو گزشتہ پڑھنے میں مجھ سے چھوٹ گئی ہو، لیکن خط کی عبارت اس قدر سادہ تھی کہ کہیں سے کسی غلط فہمی یا ابہام کا امکان نہ تھا۔ شمس الدین احمد نے اگلی نصف ساعت میں دیوان عبداللہ خان کے مراسلے کو کئی بار پڑھا اور ہر بار مضمون کے واضح سے واضح تر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کی برہمی اور دلی رنج و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا احساس بے چارگی بھی فزوں ہوتا گیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ نواب گورنر جنرل کے فیصلے کے سامنے وہ بے بس تھا، نہ مہاراجہ الور ہی کچھ کر سکتے تھے، نہ حضرت ذل سبحانی اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتے تھے۔ فریزر نے یہ آگ لگائی تھی اور فریزر کو جان سے مروا دینے پر شمس الدین احمد کی آتش انتقام کچھ سرد ہو سکتی تھی اور اس رسوائی کا بھی کچھ تاوان ممکن تھا جو جہانگیرہ بیگم کے باب میں اس ملعون خنزیر صفت نصرانی نے شمس الدین احمد کے سر پر اونڈیل دیتی۔ لیکن اس سے ریاست تو واپس مل نہ سکتی تھی، نہ میرے پاس اتنی قوت اور دولت ہے کہ فرنگی سے عدالت میں لڑ کر اپنا حق لے لوں، اور نہ یہ ممکن ہے کہ میں کوئی جنگ کر سکوں۔ گورنر جنرل بہادر تو کلکتے میں ہے اور وہاں فوج کشی ناممکن ہے۔ حکومت تو چھین ہی گئی ہے، جان بھی جائے گی، لیکن میں جان دینے کو تیار ہوں اگر وہ ممکن ہو سکے۔ افسوس کہ وہ بھی ممکن نہیں، کہاں فیروز پور، کہاں کلکتہ۔ لیکن اس نابکار گھمنڈی عیاش فریزر کو تو ضرور ہی سزا ملنی چاہیے، کوئی اور سزا دے نہ دے، میں تو اس کی کینہ توزیوں کا جلاد بن کے دکھاؤں گا، میں اسے اس کی گستاخیوں کا مزہ چکھا کر ہی رہوں گا۔ اس فرنگی قوم کی رعونتیں چڑھتے دریا امڑتی آندھی کی طرح ہیں کہ گیلا سوکھا سبھی اجاڑے دیتی ہیں۔ اگر ہمارے ذل سبحانی اس وقت اس قدر بے طاقت نہ ہوتے، نہ صحیح میں اپنی سی تو کر گزروں گا۔ ہر گزرتے ثانیے کے ساتھ شمس الدین احمد خان کا حرارہ بڑھتا ہی جاتا تھا۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور چڑھی ہوئی تھیں، گویا دیر کا جاگا ہوا ہو۔ سارے بدن پر ہلکا سا لرزہ تھا، مٹھیاں بچھی ہوئی تھیں، پیشانی پرشکن، تنفس تیز، بدن کچھ ایٹھا ہوا سا، گویا بخار کا تشنج ہو۔ اس کا یہ عالم دیکھ کر کسی کو یارائے سخن نہ تھا۔ انیا میواتی، برقنداز، دیوان خانے کے چوبدار سب بت بنے کھڑے تھے۔ نواب کو اندر آنے میں دیر ہوئی تو افضل النساء بیگم کی خادمہ صبح دولت، جو نواب اور بیگم دونوں کے بہت منہ لگی ہوئی تھی، اسے افضل النساء بیگم نے ہدایت کی کہ جا دیکھا باہر نواب صاحب کو کیا درنگ ہے۔ وہ پائیں باغ سے ہو کر قلعے کے عقبی دروازے اور راہداری سے ہوتی ہوئی دیوان خانے کے اس دروازے پر آئی جو اندر کی طرف کھلتا تھا، لیکن یہاں ہر طرف سکتے کا عالم اور نواب کی تشنج آمیز خاموشی دیکھ کر وہ سہم گئی اور الٹے پاؤں واپس جا کر اس نے بیگم سے عرض کیا کہ سرکار والا کو خدا نہ خواستہ کوئی صدمہ پہنچا ہے یا دور پار کوئی خراب بات ریاست میں ہو گئی ہے۔ سرکار دیوان خانے میں بالکل گمسم تشریف فرما ہے، چہرے پر غصے کے مارے سرخی اور سیاہی دوڑ رہی ہے، بدن بالکل ٹھس اور بے حرکت ہے۔ ایک مرتبہ افضل النساء کے جی میں آئی کہ خود باہر آ کر مردانہ قلعے میں پہنچ جائیں اور اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ بات کیا ہو گئی ہے، اور ہو سکے تو نواب کے حال کا تدارک کریں یا اس کی کچھ تدبیر کریں۔ لیکن انہوں نے زندگی میں ایک بار بھی قلعے کے مردانہ حویلی میں قدم نہ رکھا تھا۔ ان کی تربیت اس ڈھنگ سے ہوئی تھی کہ اپنے گھر، اپنی حویلی، اپنے خانہ باغ میں سب آزادیاں تھیں، لیکن غیر مرد نہ ان کی آواز سن سکتا تھا اور نہ قدم کی آہٹ لے سکتا تھا۔ کسی ایسی جگہ پر، خواہ وہ قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، ان کا جانا غیر ممکن تھا جہاں مرد کی پرچھائی بھی پڑ سکتی ہو۔ انہوں نے مجبوراً کھانا بڑھوا دیا اور صبح دولت سے کہا کہ تو سن گن لیتی رہ کہ اب کیا ہو رہا ہے، آخر کون سی بات ہو گئی ہے جس نے سرکار کو اس طرح حال سے بے حال کر دیا، اور آیا کسی حکیم وید یا سیانے کو بلایا گیا ہے کہ نہیں۔ افضل النساء بیگم یہ احکام دے کر تسبیح کے لیے مصلی پہ بیٹھ گئیں۔ دونوں بچیوں کو دائی کھلائیاں
اپنے اپنے حجروں میں لے جا کر بہلانے، کھانا کھلانے اور پھر سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بچیوں کو بے حد مایوسی تھی اور شکوہ تھا کہ ان کے ابا جان نہیں آئے اور وہ انہیں دیکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے محروم رہ گئیں۔ نواب شمس الدین احمد خان تقریباً ہر روز پورا دن اور اکثر راتیں قلعے کی مردانہ حویلی میں گزارتے تھے۔ مقررہ دن کے وقت ان کا اندر آنا اور بیگم اور بچوں کے ساتھ کھانا کھانا بچیوں کے لیے ایسا واقعہ تھا جس کا ذکر وہ اگلے کئی دنوں تک کرتی رہتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نواب کے صدمے اور غم کی کیفیت امیر بہو اور چمپا بھی تک بھی پہنچ گئی۔ ساری زنانہ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ صرف چمپا کی بیٹی رحمت النساء جو 2.5 سال یا اس سے کچھ کم کی تھی، اپنی ماں کے حجرے میں کبھی تنک کر اور کبھی رو کر شکایت کرتی رہی کہ آج میرے ناب شاب کیوں نہیں آئے۔ باپ کو وہ ماں کی نقل میں نواب صاحب کہنا چاہتی تھی، لیکن توتلے منہ سے ناب شاب نکلتا تھا، اور شمس الدین احمد کو یہ نام یا لقب ننھی بچی کے منہ سے اس قدر بھلا لگتا تھا کہ ہر ملاقات پر اسے بار بار ناب شاب کا فقرہ ادا کرواتے اور ہر بار اسے انعام دیتے تھے۔ باقی آئندہ۔